حقیقت میں علی اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے اور یہ اللہ کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے. یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو ابن سبا کے پاس تھا, یہی کفر کا عقیدہ ہندوؤں کے پاس ہے, اور آج یہی کفر کا عقیدہ اسلام کے لیبل میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اصل ایمان ہے. تصوف اصل کفر ہے جس میں اللہ کی ایسی توہین کی جاتی ہے. اللہ تو 3 الہ ماننے والوں کا انکار کرتا ہے, رد کرتا ہے, ان کے کفر کا اعلان کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے, یا 3 میں سے ایک ہے, یا تینوں مل کے ایک ہے, یا ایک 3 ہے. وہ مالک جو 3 ایک کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ان کے کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے, اس مالک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر دیکھو تو ہی تو, مسجد میں بھی تو, مندر میں بھی تو, میں خانے میں بھی تو, ہر چیز ہی اللہ کا روپ. العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف, بندہ خدا, خدا بندہ. اسی لیے رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں, بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا. ظاہر بندہ, باطن خدا. یہ تمام صوفیہ, وہ صوفیہ بریلوی ہو یا صوفیہ دیوبند ہو, تمام کا یہ عقیدہ ہے. اور رشید احمد گنگوہی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ تصوف کی تعلیم ایمان ہے اور حقیقت ایمان ہے. صفحہ 7 پر آئیے ذرا علم غیب کے دعووں کو سنیے. ایک بار آپ خود فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بوجھ ڈالنا گوارا نہ کیا. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی زیارت کے لیے گئے تو ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کھانا حضرت کے گھر سے کھایا جائے. آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا دشوار بھی ہے اور ناگوار بھی, حضرت سے اجازت چاہی. حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا ابھی چند روز ٹھہرو. میں خاموش ہو گیا. قیام کا قصد تو کر لیا, مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے. تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت مکان سے تشریف لے جانے لگے تو میرے وسوسے پر مطلع ہو کر فرمانے لگے. یہ میرے دل کی سوچ ہے. میں نے دل میں سوچا کہ حضرت کے کہنے پہ رک تو جاتا ہوں, لیکن کھانا کسی ہوٹل سے باہر سے کھایا کروں گا. دل کی سوچ ہے, زبان پہ نہیں آئی, کسی کو کہا نہیں. ابھی دل کے اندر یہ وسوسہ ہے کہ حضرت نے فوراً دل کے وسوسے کو پہچان لیا اور فوراً کہنے لگے میاں رشید احمد کھانے کی فکر نہ کرنا, کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا. وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے دے, غیب پر تمہیں آگاہ کر دے. لیکن یہاں تو علماء دیوبند کے یہ سرتاج دونوں کے دونوں کبار علماء دیوبند میں سے ہیں. ایک کہتا ہے میرے دل کے اندر صرف وسوسہ آیا اور اعلیٰ حضرت نے فوراً اس وسوسے پر مطلع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہیں لا تعداد اس طرح کے قصص ہیں, اس طرح کے معاملات اور واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے, زہر سے بھرا ہوا کھانا ہے. اللہ کے نبی اس یہودیہ کے دل کے اوپر, دل پر گزرنے والے پروگرام پر اللہ کے نبی کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی. آپ نے قطر نہیں سوچا, آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا. جو طاقت, جو قدرت, جو علم غیب حضرت امداد اللہ کے پاس ہے, اس کا عشر عشیر بھی رسول اللہ کے پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ زہریلا کھانا دے رہی ہے, آپ کھا رہے ہیں. عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے, ابن حجر کہتے ہیں 49 دن گزر جاتے ہیں. اللہ کے نبی کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں, کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں. اب یہ صرف اگر بریلوی کہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ مشرک ہے, اور اگر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو کہا جائے یہ عالم الغیب ہے تو یہ ان کی شان اور یہ ان کی کرامت ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم غیب اللہ مالک کی صفت ہے. جب بھی اس صفت کو غیروں میں بانٹا جاتا ہے انسان ایمان سے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے, وہ چاہے رسول اللہ کو دی جائے یا چاہے وہ کسی اور مولوی صاحب کو دی جائے. صفحہ 13 تذکرۃ الرشید حصہ 2. حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی شخص 20 سال تک رہا. اب ان کی حکایت بیان کرتے ہیں, سنیے. اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے تو آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا. آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں ابھی بڑائی ہے. فرمایا اچھا یہ بات یوں کرو, اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور پکارو جو شخص میرے سر پہ ایک جوتا مارے گا اس کو 1 اخروٹ دوں گا,
جو 2 مارے گا اس کو 2 دوں گا، اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ، اور جب اخروٹوں کا ٹوکرا خالی ہو جائے تو میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت یہ کام تو مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ بغدادی صاحب نے فرمایا یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر 70 برس کا کافر اس کو 1 مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو واللہ مومن ہو جائے، مگر تو اس وقت اس کلمے کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا، جا نکل جا، مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب کافر شریعت تو سمجھ آتا ہے کہ قرآن حدیث کا منکر ہے تو یہ کافر شریعت ہے، لیکن کافر طریقت کہ ویسے تو مسلمان ہے تو، لیکن طریقت کے اندر تو کافر ہو گیا، یہ طریقت کون سا دین ہے، یہ کون سا علم ہے؟ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا مالک نے، جبرائیل کے ذریعے قرآن آیا، حدیث آئی، یہ تو شریعت کا علم ہے۔ اب طریقت کا علم جس کے یہ پیر کے مرید کافر ہوئے، وہ طریقت کا علم کیا ہے؟ حقیقت میں یہی وہ شیطان نے دروازہ کھولا کہ امت کے اندر تفریق کر دی کہ قرآن و حدیث پڑھانے والے ظاہری علم شریعت پڑھا رہے ہیں اور ہم صوفیہ کرام باطنی علم پڑھاتے ہیں، اور یہ باطنی علم یہ طریقت کا علم ہے۔ شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے۔ شریعت میں نماز روزہ ہے، لیکن جب صوفیہ ترقی کرتے کرتے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر طریقت کے اندر ان سے نماز روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دین کا علم ہے، اگر یہ قرآن کا علم ہے، اگر یہ حدیث کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں دیا؟ اگر صحابہ کو یہ علم دیا ہوتا، حدیثوں میں محفوظ ہوتا، اور حدیثیں اس علم سے خالی ہیں، بلکہ یہ علم یہودیوں سے لیا گیا۔ یہ علم عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور وہ یہودی حضرت علی کی شان میں ایسا غلو کرتا تھا کہ علی اب اللہ کی صورت میں زمین پہ آئے ہیں۔ یہ علم ہندوؤں سے لیا گیا، فلسفے سے لیا گیا، اور اس کو مسلمانوں پر اسلام کا سٹیکر لگا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تصوف کا علم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، اس میں اب ہر چیز اشرف علی تھانوی صاحب اللہ اکبر۔ امداد المشتاق اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، تو یہ ایک پلیٹ کے اندر گندگی ہے، ایک پلیٹ میں حلوہ ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ اس نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، گوں کھا لیا، اور بشکل انسان حلوہ کھا لیا، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ اسی میں لکھتے ہیں کہ ہاتھی بین ہاتھی کے اوپر سوار تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہاتھی مست ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ تو ایک صوفی آگے آ کر کہنے لگا یہ طریقت کا علم رکھنے والا، اور کیا کہا کہ جناب اچھا اس ہاتھی سے بچ جاؤں؟ ارے جو وہ ہے وہ میں ہوں، وہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں۔ اس طریقت کا علم رکھنے والوں نے پھر قرآن و حدیث میں چھڑیے چلائی، رسول اللہ کی توہین کی۔ واللہ علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر رسول اللہ پر وہ تیر چلاتے ہیں جو ڈنمارک والے خبیث نہ چلا سکے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر زید کی جوروں پر پڑ گئی، زید کی بیوی پر پڑ گئی۔ آپ حالت سکر میں تھے، جو ہی آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی زید پر حرام ہو گئی، آپ پر حلال ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی توہین، ان طریقت کا علم رکھنے والوں نے توحید کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور بے بہا مقامات پر اسی طریقت کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی حملہ کرتے رہے۔ آئیے سنیے، یہ صفحہ 16 ہے، تذکرۃ الرشید حصہ 2 ہے۔ امام ربانی کی ذات مقدس عطر غلاب کی طرح پورے عالم کو مہکا رہی تھی۔ احتمال خطا، اب الفاظوں پہ غور کرنا، احتمال خطا اور امکان ذلت کے درجے میں یقیناً آپ بشر تھے، مگر ہادی اور رہبر عالم ہونے کی حیثیت سے چونکہ آپ اس بے لوث مسند پر بٹھائے گئے تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اس لیے آپ کے قدم قدم پر حق تعالی کی جانب سے نگرانی و نگہبانی ہوتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر بیٹھے تھے، اب اللہ عز و جل کی طرف سے رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہر قدم قدم پر نگرانی اور نگہبانی ہوتی تھی۔ آپ اولیاء اللہ کے اس اعلیٰ طبقہ میں رکن اعظم بن کر داخل ہوئے تھے جن کی اقوال و افعال اور قلب و جوارے کی ہر زمانے میں حفاظت کی گئی۔ اللہ نے ان ولیوں کی، ان کے اعمال کی، ان کے اقوال کی، ان کے دلی معاملات کی حفاظت کی، اور جن کی زبان اور اعضاء
اعضائے بدن کو تائید اور توفیق خداوندی نے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا. یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ دجال خبیث قادیانی، اس کا جرم ان الفاظوں میں آ کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ تو اس سے بڑھ کر دعوے ہیں. اللہ نے ان کو اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا. آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغی الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر. اب آئیے ذرا اس پورے پیراگراف کے ایک ایک جملے پہ غور کریں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی. آپ تھے تو بشر، لیکن ہر قدم پہ آپ کے عمل، آپ کا قول، آپ کے دل پہ آنے والے خیالات، ہر چیز کی اللہ نے ایسی نگرانی کی کیونکہ آپ سے مخلوق کی ہدایت کا کام لینا تھا. یہ نگرانی اللہ نے ابو بکر کی کیوں نہیں کی؟ یہ نگرانی اللہ نے عمر ابن خطاب کی کیوں نہیں کی؟ کہ عمر ابن خطاب فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد اس فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں. عمر ابن خطاب تو اپنے اس فتوے کے بعد حق مہر کا انہوں نے فتویٰ دیا. بڑھیا نے آ کے آپ کو ٹوکا اور آپ نے فوراً کہا بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر غلط کہتا ہے. بڑھیا جو کہتی ہے وہ دلیل سے کہتی ہے، اور عمر کی بات اس دلیل کے مطابق نہیں ہے. آپ نے حج تمتع کے بارے میں فتویٰ دیا تو اپنا ہی بیٹا کہنے لگا میں حج تمتع کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو آپ کتنے ہی فتوے ہیں جو آپ نے صادر فرمائے اور پھر رجوع کیا. حضرت علی کے فتوے دیکھ کر ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ فتوے حضرت علی نے نہیں دیے. صحابہ کی قدم قدم پر اللہ نے حفاظت نہیں کی، وہ تو فتویٰ دیتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں کہا کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی کی اللہ نے ہر قدم پہ حفاظت کی، نگرانی کی، اپنی تربیت میں رکھا، اپنی کفالت میں رکھا. اور پھر رشید احمد صاحب نے وہ نبوت میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے نبوی جملے کہے جو محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہے تھے کہ واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا. صحابی نبی کی بات لکھا کرتے تھے. ساتھیوں نے کہا تو ہر بات لکھتا ہے، پوچھ پوچھ کے لکھا کر. اگلے دن نہ لکھا. آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے. کہا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. یہی جملے سیم رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور باقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں اگر کسی کو ہدایت اور نجات چاہیے تو صرف میرے پیچھے چلنے پر ملے گی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 1 انچ دائیں بائیں ہوں، آگے پیچھے ہو جاؤں، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آخری صف کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، نیزے کو بلند کیا. کہا عمر اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے گا میں اس نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا. ان کی تو یہ کیفیت، ان کا تو یہ حال. لیکن یہاں اتنا کھلا دعویٰ ہے کہ اگر آج کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو صرف رشید احمد کے پیچھے چلنا پڑے گا تو ہدایت ملے گی. اگر اس کے پیچھے نہیں چلتا تو ہدایت تو موقوف ہو چکی ہے صرف میری اتباع پر. صفحہ 23 ہے، حصہ 2 تذکرۃ الرشید. چنانچہ حضرت اعلیٰ جناب حاجی امداد اللہ صاحب نے جو ایک بار حضرت مولانا کو لکھا کہ اپنا حال لکھیے، آپ ذکر کر رہے ہیں تربیت میں ہیں، اپنا حال لکھ کر بھیجیے. تو مولانا نے جواب میں یہ فقرہ لکھا کہ بندے کو مدح ذم، تعریف اور برائی یہ یکساں ہو چکی ہے. اب کوئی میری تعریف کرے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے گالیاں دے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حضرت حاجی صاحب نے بہت اظہار مسرت فرمایا کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ولایت کا ہے. باوجود یہ کہ رشید احمد گنگوہی صاحب دریائے وحدت میں مستغرق تھے اور واردات غیبیہ قلب مبارک پر وارد ہوتے رہتے تھے. آپ دریائے وحدت میں، دریائے وحدت کہ پورا جہان وحدت ہے، ایک ہی ہے. یہ صورتیں مختلف ہیں، یہ
انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، اصل میں یہ سب وہی ہے. اسی لیے ان